آپ کی ویڈیوز سنتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہوئے ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب سٹلنس فیل ہوتی ہے، مگر یہ حالت بس تھوڑی ہی دیر رہتی ہے اور اکثر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ہمارا وہم تھا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور انسانی انا کی پیچیدگیوں کا بہترین اظہار ہے۔ انسان دکھ پر شک نہیں کرتا، سکھ پر، پیس پر، سٹلنس پر فوراً شک کرنے لگتا ہے۔ کسی کے منہ سے کبھی یہ سوال میں نے نہیں سنا، اور یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ میں بہت دکھی ہوں، درد سے چور ہوں، بہت پریشان ہوں، کہیں یہ دکھ، یہ درد، یہ پریشانیاں میرا وہم تو نہیں ہے، یہ میرے ذہن کی پیداوار تو نہیں ہے۔ ایک بھی آدمی تو یہ کہتا ہوا تمہیں نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہ ویڈیو سن کر یا میڈیٹیشن کر کے یا عبادت کر کے کچھ احساس سے سکون ہوتا ہے، اندر کی خاموشی سے، سکوت سے، سکون سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس پر سارے ہی لوگ شک کرتے ہیں۔ تم نسلوں سے دکھی ہو کبھی، لیکن اپنے دکھ پر سوال نہیں اٹھاتے ہو، لیکن سکھ تھوڑا سا مل گیا ہے تو اس پر بھی شک اٹھا رہے ہو۔ اور اس کو کبھی اس اینگل سے بھی دیکھو کہ تم اگر دکھی ہو تو کسی کو تمہاری ذہنی حالت پر شک نہیں ہوتا، کسی کو کوئی الجھن نہیں ہوتی، کیونکہ دکھی ہو مطلب سب جیسے ہو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی سکھی مل جائے، کوئی انزائٹی اور سٹریس سے باہر ہو گیا ہے، تو اسے تم ایسے دیکھتے ہو جیسے کسی اور سیارے کی مخلوق آبسی ہے تمہارے درمیان۔ تمہیں سکھی آدمی پاگل لگتا ہے۔ اگر کوئی سکھی ہو، سکھ سے ناچتا ہو، صوفی کی طرح محو رقص ہو، تو وہ پاگل ہے۔ اور اگر دکھ میں ڈوبے ہو، زندہ لاش کی طرح دفتر کی نوکری نبھا رہے ہو، مردوں کی طرح دکان پر بیٹھائے ہو، بے حصوں کی طرح اپنے فرض نبھائے جا رہے ہو، دکھوں سے چور ہو، تو ساروں کو تم نارمل لگتے ہو۔ کہا ہنسی تمہیں منظور ہی نہیں ہے، روتی آنکھیں تمہیں نارمل لگتی ہیں۔ یہی تو تمہارا رویہ ہے جس نے زمین کو دکھ کی بارش میں بھگو دیا ہے۔ کیوں اتنی اداس ہے زندگی؟ کبھی تم نے غور کیا ہے؟ کیونکہ دکھ پر تمہیں یقین ہے، سکھ پر تم شک کرتے ہو۔ اس دنیا کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ تمہیں تھکی ہوئی نہیں لگتی؟ لوگ یوں لگتا ہے جیسے کسی بوجھ تلے دبے گھسٹ رہے ہیں۔ بوجھ کو کوئی اتارتا بھی نہیں ہے، کیونکہ بے بوجھ جینا دیکھا ہی نہیں، بے بوجھ جینا تم نے جانا ہی نہیں، بے بوجھ تو تمہیں اپنا ہونا ہی ہونا نہیں لگتا، کیونکہ یہی بوجھ ہی تو تم ہو، یہی تو تمہاری انا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری انا جسے جانتی ہے وہ بوجھ ہی ہے؟ میں صرف بوجھ ہی کو جانتی ہے، وہ دکھ ہی کو جانتی ہے، وہ بے چینی کو ہی جانتی ہے۔ تمہیں اپنے ہاتھ کا علم کبھی نہیں ہوتا، اسی وقت تم اسے محسوس کرتے ہو اور شدت سے محسوس کرتے ہو جب وہاں چوٹ ہو۔ تمہیں جسم کا احساس ہی نہیں ہوتا، اسی وقت ہوتا ہے جب یہ بیمار ہو۔ تمہیں سر کا احساس ہی نہیں ہوتا جب اس میں چین ہو، اسی وقت ہوتا ہے جب دماغ بے چین ہو۔ جسے انا کہتے ہیں وہ ہے ہی یہی۔ دکھ کے خلیوں سے تمہاری انا کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی دکھ سے آزاد ہو جائے تو دوسرے سب اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بے وجہ ہنستے لوگ ملیں تو تم کہتے ہو کہ نشہ تو نہیں کر لیا، اور دوسروں کو ہی نہیں تمہیں بھی اس وقت خود پر شک ہونے لگتا ہے جب تم مکمل سکھی ہو، پورے کے پورے خوش ہو۔ آج سب ویسا نہیں ہے جیسا جیسا ہمیشہ تھا۔ انا کو دیکھو تو صحیح، یہ ہے کیا؟ تمہارے دکھ، تمہارے مسئلے، تمہارے بوجھ، اسی کا مجموعہ تو ہو تم، جسے تم کہتے ہو۔
اس سے آزاد کبھی تم خود سے بھی نہیں ملتے کہ جان سکو کہ یہ دکھ، یہ مسائل اضافی ہیں۔ دکھ اور مسائل سے آزاد تو تمہاری اصل حالت ہے، کیونکہ تمہاری اصل، تمہاری ہستی، تمہاری بینگ خدا سے جڑی ہے۔ خدا دکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری بینگ دکھ ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ وہ تو سکھ ہے، شانتی ہے، پیس ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو سڈن انلائٹنمنٹ کی جھلک مل جاتی ہے، وہ خود کو بے بوجھ، دکھ سے آزاد، ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، تو انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کتنی الٹی ہے تمہاری دنیا۔ تم روز دکھی رہتے ہو، اس پر کبھی تمہیں شک نہیں ہوتا۔ بے وجہ سکھی ہو، بے وجہ خوش ہو تو تمہارا رواں رواں ڈر سے کانپ جاتا ہے۔ انلائٹنمنٹ کی حالت میں جو چیز مٹ جاتی ہے وہ ہو تم، وہ ہے تمہاری انا، وہ ہے تمہاری میں، وہ ہے تمہارا جھوٹا سیلف۔ سکھ کا سورج سر پر ہو تو اس نور میں تمہاری انا کا اندھیرا مٹ جاتا ہے اور تم ہو سراپے انا۔ تم تو میں ہی میں رہ گئے ہو، وہ میں جو تمہارے اندر سے نہیں نکلی، باہر سے سوسائٹی نے تم میں اونڈے لی ہے۔ وہ جھوٹ کا اندھیرا ہو تم۔ اس لیے انلائٹنمنٹ کے جو شروعاتی تجربات ہوتے ہیں وہ لوگوں پر بہت بھاری گزرتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے وہ تھے ویسے وہ نہیں رہے ہیں۔ یہاں سے نامعلوم کی دنیا ہے اور نامعلوم سے انسان ڈرتا ہے۔ اسی لیے تو انسانوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دکھ میں رہیں گے، مسائل میں رہیں گے، لیکن کم سے کم رہیں گے تو صحیح۔ میں تو رہے گی، جسے میں کہتا ہوں وہ تو رہے گی۔ انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری مشکل نہیں ہے، مشکل ہے دکھی میں کو چھوڑنا۔ تم نے جسے میں مانا ہے اس کو بچانے کے لیے تم یہاں تک بھی جا سکتے ہو کہ اگر دکھ کی قیمت پر ہی میں بچتا ہو تو اسی قیمت پر ہی صحیح۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم روز روز وہی باتیں کرتے ہو، وہی کام کرتے ہو، وہی حرکتیں کرتے ہو کہ جن سے کل دکھ ملا تھا۔ کل تم نے غصہ کیا تھا، دکھ ہی پایا تھا، مگر آج بھی وہی کر رہے ہو۔ کیوں؟ تم تو بڑی ریشنل مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ بھئی ایک چیز سے کل دکھ ملا تھا، وہی آج کیوں کر رہے ہو؟ مگر کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسی سے انا بچتی ہے، اسی سے انا کو طاقت ملتی ہے۔ تم نے کل حسد کیا تھا، دکھ پایا تھا، مگر آج بھی کرو گے کیونکہ تم نے میں کو بچانا ہے۔ زندگی میں انقلاب شروع ہوتا ہے ٹھیک اس وقت جب یہ جان لیا جاتا ہے کہ جو کل سوچا تھا اس سے دکھ پایا تھا، لیکن آج بھی میں وہی کیوں سوچ رہا ہوں۔ کل غصے سے میرا اندر جلا تھا، آج کیوں پھر غصہ کر رہا ہوں۔ کل حسد نے لتاڑا تھا، نفرت نے بھنبھوڑا تھا، لالچ نے بے عزت کرایا تھا، آج پھر وہی کیوں کر رہا ہوں۔ جس دن تم نے یہ سوال اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیا، اس انا کے دکھی صحرا سے تم پار کھڑے ہو جاؤ گے۔ صوفی کی زندگی کو کبھی دیکھنا غور سے، وہ سکھ پر بھروسہ کرتا ہے، خوشی پر اعتماد کرتا ہے، رقص پر، گیت پر یقین کرتا ہے اور دکھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ کیا تمہاری ریشنلزم ہے، عقلیت پسندی ہے؟ تم سکھ پر شک کرتے ہو، دکھ پر بھروسہ کرتے ہو۔ تم دکھی ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ویڈیوز سن کر یا میڈیٹیشن کر کے سکھ مل رہا ہے، پیس ہے، سکون ہے، سٹلنس ہے، اس پر تمہیں شک ہے؟ کیا حماقت ہے! ہونے کی کیا قابل رحم حالت ہے! جینے کا کیا ستم گر ڈھنگ ہے تمہارا! اور غور کرو تم اپنے مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں پر، وہ بھی تمہیں دکھ کی کہانیاں سناتے ملیں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی تمہاری ہی تو نمائندگی بیٹھے مسجدوں، مندروں، گرجوں میں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ تو وہ
यही तो बैठे कह रहे हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है। उनसे कोई कह दे कि दुनिया में सुख भी तो है, तो उनका जवाब होता है सुख भरम है, डिल्यूजन है, शराब है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं दुख सच है, सुख शराब है। क्या तुम्हें इस पर कभी भी हैरत नहीं हुई कि ये मौलवी, ये पंडित, ये पुरोहित कह रहे हैं कि दुनिया में सुख तो सब शराब है, दुख हकीकत है। रो रो कर दुआएं मांग रहे मुबल्लिग, दुनिया की आसाइशों को माया जाल बताते हुए पंडित, इंसान पैदाइशी गुनाहगार है का राग अलापते पादरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दुख सच है, आसाइशें धोखा हैं, गुनाह तुम्हारी जबिल्लत है और सुख झूठ है, खुद को अजियत देना तुम्हारी तपस्या है, नेकी मुश्किल है। और इनके मुकाबले में सूफी क्या कहता है? सूफी कहता है कि अगर सुख है तो जानो कहीं तुम्हारा राब्ता खुदा से हो गया है। अगर तुम अजियत से, दुख से बेजार हो गए हो तो कहीं अपनी हस्ती के करीब हो गए हो। अगर नेकी आसान लग रही है तो सच्चा मजहब तुम्हें मिल गया है, क्योंकि दुख दुनिया का है, सुख का एक ही सरचश्मा है, खुदा, बीइंग, हस्ती। अजियत अना की है, राहत बीइंग की है, हस्ती की है। बदी दुनिया की है, नेकी हतमी हकीकत की है। दुख पर शक करना शुरू करो, सुख को सच्चा जानो, हुस्न को सच्चा मानो, बदसूरती को आंख का धोखा समझो। राहत पर यकीन करना शुरू करो, अजियत को नजर का फरेब समझो। तुम सूफी के रास्ते पर हो गए हो, तुम बेदारी की राह पर चल पड़े हो, तुम एनलाइटनमेंट के दरवाजे पर पहुंच गए हो। कदीम दौर के तिब्बत में एक कहानी थी जो बड़े बूढ़े और भिक्षु बच्चों को और जवानों को तरबियत के लिए सुनाया करते थे। कहानी कुछ इस तरह थी कि एक मच्छर था, आम मच्छर नहीं बल्कि मच्छरों का बादशाह था। कोई मच्छर नाली में रहता था, कोई गोबर के ढेरों में आबाद था, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन मच्छरों को बड़ा मसला पैदा हो गया कि आम मच्छर तो चलो जहां चाहें रह लें, लेकिन ये जो हमारा बादशाह है इसके लिए तो खास कयामगाह होनी चाहिए। खैर, मच्छरों ने खोज शुरू कर दी। आखिर तलाश बसियार के बाद एक हाथी के कान को मच्छरों के बादशाह के महल के तौर पर चुना गया। मच्छर बादशाह की मच्छरों की सारी काबीना भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि ये जगह बादशाह के शायान शान है। सो जब फैसला हो गया तो बादशाह मच्छर हाथी के कान के सामने पहुंचा और अदब आदाब की रियायत करते हुए हाथी के कान के सामने खड़े होकर इत्तला दी कि मैं मच्छरों का बादशाह हूँ, ये मेरा नाम है और मेरी कम्युनिटी ने बड़े सलाह मशवरे करने के बाद तुम्हारे कान को ये एजाज़ देने का फैसला किया है कि ये मेरी क़यामगाह बने। हाथी ने ना तो मच्छर की बात सुनी, ना उसके कान पर जूं तक रेंगी। तो मच्छर ने अपने अदब आदाब के मुताबिक 3 बार ऊंची आवाज में अपनी आमद का ऐलान किया और मुकम्मल खामोशी को रजामंदी तस्लीम करते हुए वो हाथी के कान में घुसकर वहीं रहने लगा। खैर, इसके बाद मच्छर कई साल तक वहीं रहता रहा। वो आता, वो जाता, वो सोता, वो कुछ भी करता, हाथी को भला क्या पता लगना था। उसकी फैमिली बढ़ती रही, बच्चे हो गए। हाथी के कान में फैमिली के हर फर्द को प्लाट और कमरे अलाट हो गए। बादशाह का घर था और भी बहुत से मच्छर आते, दरबार सजते, महफिलें होती। क्योंकि हाथी का कान था तो जगह भी बहुत थी। मच्छर को इस सारे अरसे में वहां कोई भी मसला पेश ना आया। कुछ अरसे बाद हुआ यूं कि वजीर मच्छरों की भेजी हुई एक टीम ने बादशाह मच्छर की शान के मुताबिक एक और क़यामगाह ढूंढ ली।
بادشاہ کو بتایا گیا کہ ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، آپ کے شایان شان ایک شاہی مقام اور ڈھونڈا گیا ہے، اب آپ وہیں رہیں گے۔ سو بادشاہ مچھر نے جاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی روایت کے مطابق ہاتھی کے کان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ہاتھی سن، میں مچھروں کا بادشاہ ہوں، فلاں ابن فلاں میرا نام ہے، ہم نے ایک طویل عرصے تک تیرے کان کو اعزاز بخشا ہے اور اسے اپنا محل بنائے رکھا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں۔ ہاتھی کی طرف سے اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب مچھر کو غصہ آیا، اس نے اور اونچی آواز میں کہا۔ جواب اس بار بھی نہ ملا تو مچھر نے چیخ کر ہاتھی کو پھر کہا۔ اس بار ہاتھی کو دھیمی سی دور سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ ہاتھی نے دھیان سے غور سے سننے کی کوشش کی تو اسے ایک مچھر کی آواز سنائی دی جو اسے کہہ رہا تھا کہ میں مچھروں کا بادشاہ اور میں اتنے دن تیرے کان میں رہا اور اب میں جا رہا ہوں اور میں نے تمہیں اعزاز بخشا، کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ اس بار ہاتھی نے جواب دیا، اے مچھروں کے معزز بادشاہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کب آئے، کتنا عرصہ یہاں قیام کیا، یہاں پر کیا کرتے رہے اور اب آپ جا رہے ہیں۔ آپ آئیے، جائیے، رکیے، جو بھی کریے، مجھے کچھ پتا بھی نہیں ہے اور اعتراض یا خوشی بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی پرانے تبت میں بڑی مشہور کہانی تھی۔ تبت کے بھکشو خاص طور پر اپنے شاگردوں کو یہ کہانی سناتے تھے۔ اس کہانی پر تھوڑا سا غور کریں، یہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی سبق آموز بھی۔ انسان دنیا میں آتا ہے، کیسے کیسے فلسفے گھڑتا ہے، کیسی تسخیر کائنات کی باتیں کرتا ہے، صداقت، اخلاق، سیاست، معیشت کے اصول، نظریے، قانون، مفروضے تراشتا ہے، لفظ، قصے، کہانیاں گھڑتا ہے، آرٹ کے نمونے، وہ محل بناتا ہے جنہیں بعد میں یا آثار قدیمہ کہا جاتا ہے یا مٹ گئی تہذیبوں کا نام دیا جاتا ہے، ہٹو بچوں کا شور مچتا ہے، ایجادیں کرتا ہے، دریافتیں کرتا ہے، چاند اور مریخ پر جانے کی باتیں کرتا ہے، نیچر کی تسخیر کے تصور پالتا ہے، مگر نیچر کبھی جواب نہیں دیتی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ہے جو دور کھڑا بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ نیچر چپ چاپ اپنے آپ میں مگن ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ کھوجتا ہے اتنی ہی اس کی جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ سائنس مادے سے ایٹم تک پہنچتی ہے تو جانتی ہے کہ ایٹم کے اندر ایک اور پوری دنیا ہے جو آباد ہے۔ اسپیشی سے سیل تک انسان پہنچا تو سیل کے اندر ایک پورا آباد جہان مل گیا۔ اپنے سیارے سے نظام شمسی تک پہنچا تو کروڑوں کہکشائیں سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ نیچر کی تسخیر تو کجا، نیچر کی کل وسعت کو جان لینا تک، تخمینہ تک لگا پانا ابھی اس کے لیے ممکن نہیں ہو پایا ہے، مگر شور ہے جو مسلسل مچایا جا رہا ہے۔ کبھی غور سے دیکھیے گا کہ تسخیر کائنات کی بات کرتے آپ کو کالمسٹ تو مل جائیں گے، سیاستدان تو مل جائیں گے، مگر آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ کبھی ایسی ٹرمیں استعمال کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ ہاتھی کے کان کے سامنے کھڑے ہو کر انسان بس دعوے کیے جا رہا ہے اور ہاتھی کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کیا چیخیں مار رہا ہے۔ اور ہاتھی اور مچھر کی اس کہانی میں تو ہاتھی نے مچھر کو آخر میں سن بھی لیا، کیونکہ ہاتھی اور مچھر میں کوئی کوالیٹیٹیو فرق نہیں ہے، کوانٹیٹیٹیو ہے۔ ہاتھی بس ذرا سا ایک بڑا مچھر ہے اور مچھر ذرا ایک چھوٹا سا ہاتھی ہے۔ ان کا فرق کوئی اتنی بڑی خلیج نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہ نکل سکے، مگر انسان اور فطرت کے درمیان تو جو خلیج ہے وہ پاٹی ہی نہیں جا سکتی۔ دونوں بالکل ہی الگ دنیاؤں سے جڑے ہیں، دونوں کی بیسک پراپرٹیز میں ہی بیسک اختلاف ہے۔ ہاتھی اور مچھر کے درمیان تو پھر بھی بات ہو سکتی ہے، بس مچھر کو ذرا چیخ کر بولنا پڑے گا اور ہاتھی کو ذرا غور سے سننا پڑے گا۔
مگر ان کے درمیان بات چیت کی راہ نکل سکتی ہے، لیکن انسان اور فطرت کے درمیان تو مکالمے کی کسی بھی راہ کا نکلنا ناممکن ہے۔ شاید اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ انسان اور فطرت کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ انسانی انا، انسانی دماغ اور فطرت کے درمیان مکالمے کی کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ انا کے پردے تلے جو حقیقی انسان ہے، جو تم میں ریئل تم ہے، وہ نیچر سے مکالمہ کر سکتا ہے، کیونکہ تمہارا کانشیسنس، تم میں موجود بینگ کی بیسک پراپرٹیز اور نیچر کی پراپرٹیز بالکل ایک جیسی ہیں۔ تم ایک ہی چیز سے بنے ہو۔ نیچر کے سمندر میں تم ایک قطرہ ہو۔ جو انسان بیدار ہو جاتا ہے، جسے صوفی کہا جاتا ہے، وہ نیچر سے انائی دماغ کے ذریعے سے نہیں جڑتا، وہ قطرے کی علیحدہ شناخت میں سمٹ کر سمندر کو طے نہیں کرتا، وہ قطرے کی باؤنڈری کو مٹا کر سمندر ہو کر سمندر سے ملتا ہے۔ وہ مقام کہ جہاں میں اور تو کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ انا بارش کا وہ قطرہ ہے جو کہیں بادلوں میں اٹکا ہے، اب اس کا ایک وجود ہے، وہ بادلوں سے گرتا ہے تو آسمان کی وسعتوں میں بھی وہ ایک قطرہ ہے، لیکن جب وہ قطرہ سمندر میں شامل ہو گیا تو اب اس قطرے کی باہری باؤنڈری ختم ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں قطرہ ہوں، یہ تو قطرہ ہے، یا یہ میں قطرہ ہوں، یہ وہ سمندر ہے۔ اب قطروں کی تقسیم، قطرے اور سمندر کی تقسیم ہی نہ رہی، اب تو بس ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں صوفی کہتا ہے لا موجود الا اللہ، یا منصور کہتا ہے انا الحق۔ یہ دونوں دعوے ایک جیسے ہی ہیں۔ ایک میں قطرہ سمندر میں مل کر اعلان کر رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، بس سمندر ہے، اور دوسرے میں قطرہ سمندر میں مل کر کہتا ہے کہ سمندر ہے ہی نہیں، بس قطرہ ہے۔ تم نے پھولوں کا ہار دیکھا ہے، پھولوں کی مالا، تسبیح دیکھی ہے؟ ہار میں، مالا میں پھول نظر آتے ہیں، تسبیح میں دانے نظر آتے ہیں، مگر ہار کو ہار بنانے والا دھاگا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہار کو ہار بنانے والا دھاگا نظر آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہار کی خرابی ہوگی۔ تسبیح میں تسبیح کا دھاگا نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ تسبیح بنانے والے کے فن پر سوال یا نشان ہوگا۔ تمہاری یہ مادے کی دنیا میں بھی ایک نہ نظر آنے والا اصول ہے۔ زندگی کی تسبیح میں ایک دھاگا ہے، حیات کی مالا میں ایک نادیدہ رشتہ ہے۔ اس نظر نہ آنے والے دھاگے کا نام ہے نیچر، خدا، بھگوان۔ وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے وہ سب جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے جیسا کہ وہ نظر آتا ہے۔ زندگی کی نیچر یہی ہے۔ تمہاری انا دیکھتی ہے دنیا کی چیزوں کو، دماغ حواس کی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر حواس کی زد میں آنے والی ساری چیزوں کا ہونا جس کی وجہ سے طے ہو رہا ہے وہ خود نظر نہیں آتا۔ تم پھولوں کی مالا کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والا دھاگا تمہیں سمجھ آتا ہے، تم تسبیح کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والے دھاگے کو تم مان لیتے ہو، مگر زندگی کو تم دیکھتے ہو، چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں وہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے زندگی یوں ہے جیسی یہ ہے۔ خدا تمہاری کائنات میں موجود وہی اصول ہے، وہی دھاگا ہے۔ اس دھاگے کا نہ نظر آنا ہی
اس کائنات کا حسن ہے، مگر اس کے نہ نظر آنے کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ حماقت ہے۔ ہوتا تو یہ کہ تم یہ کوشش کرتے کہ زندگی کی مالا کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مالا ایسی ہے تو اس مالا کو جوڑ کر رکھنے والا کوئی دھاگا ہونا چاہیے۔ کبھی تم نے زندگی کی ایکتا کو محسوس کیا ہے؟ وننس کو، حیات کی وحدت کو۔ ایک ٹرم ہے بٹرفلائی ایفیکٹ، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کائنات میں کہیں جب کوئی تتلی بھی اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہے تو اس کا اثر بھی پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایسے ہی جڑی ہوئی ہے، بڑی ہی مہارت کے ساتھ، پھولوں کی مالا تسبیح سے کہیں زیادہ مہارت کے ساتھ۔ تم اس زندگی کی ایکتا کو، وحدت کو، وننس کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے تمہیں اس دھاگے کا خیال نہیں آتا جو اس وحدت کی وجہ ہے۔ تم دماغ سے، انا سے دنیا کو دیکھتے ہو، اور انا اور دماغ چیزوں کو جن ذرائع سے سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے، ان حواس خمسہ کی بنیادی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم نے سامنے موجود درخت کو دیکھا، پھر ایک دوسرے درخت کو دیکھا، دونوں کو دو میں تقسیم کیسے کیا؟ کیونکہ تمہاری آنکھ دکھا رہی ہے کہ ان دونوں درختوں کے درمیان ایک سپیس ہے، ایک وائڈ ہے، ایک خلا ہے۔ لیکن سوال پوچھئے ذرا خود سے، وہ خلا کیا ہے؟ کیا سائنس تمہارے اس خلا کو خلا مانتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک ٹھوس، ایک مائع، ایک گیس۔ درخت مادے کی ٹھوس حالت ہیں، اور ان دو درختوں کے درمیان موجود مادہ جسے تم خلا کہہ رہے ہو، عدم کہہ رہے ہو، وائڈ کہہ رہے ہو، وہ بھی مادہ ہی ہے، بس مادے کی دوسری حالت ہے، یعنی گیسی حالت۔ اب اگر ان دو درختوں کے درمیان سپیس ہے ہی نہیں تو آنکھ کیسے ان کو تقسیم کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری آنکھ اگر مادے کو گیسی حالت میں بھی دیکھ سکنے کے قابل ہوتی تو کبھی تم یہ نہ کہہ پاتے کہ یہ ایک درخت ہے، یہ دوسرا، یہ میں ہوں، یہ دوسرا، پھر دوسرا فنا ہو جاتا۔ سو یہ جو تمہارا دیکھ پانا ہے، جو تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ تمہارے آنکھ کی محدودیت ہے۔ اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کرو، اگر تمہاری آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت کسی طرح بڑھا دی جائے، فرض کریں آپ کی آنکھوں پر ایک ایسی اینک لگا دی جائے جس کی طاقت الیکٹرون مائکروسکوپ جیسی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اگر وہی دو درخت تم دیکھنے کی کوشش کرو گے تو ان کو دو نہ کہہ سکو گے، تمہیں صرف مالیکیولر ڈانس دکھائی دے گا، ایٹم اور مالیکیولوں کی گردش تمہیں دکھائی دے گی۔ پوری کائنات میں کوئی بھی مادی وجود تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ الیکٹرون مائکروسکوپ نے کیا کیا ہے تمہاری آنکھ کے ساتھ؟ کیا اس نے تمہاری آنکھوں کی صلاحیت کو کم کیا ہے؟ نہیں، تمہارے دیکھنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ جب تمہارے دیکھنے کی صلاحیت بڑھی تو تمہاری دنیا کی حقیقت کتنی بدل گئی ہے۔ جس کو تم بصیرت کہتے ہو، وہ اصل میں دیکھنے کی اسی صلاحیت کا نام ہے کہ جب تم کنویں کے مینڈک ہی نہیں رہ جاتے، دریاؤں اور سمندروں کو بھی تصور کرنے کی صلاحیت پا لیتے ہو۔ تمہارے سارے حواس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہیں دنیا اور تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا کم رہے ہیں، چھپا زیادہ رہے ہیں۔ تمہارا مائنڈ اور تمہاری انا انہی حصی معلومات سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ محدود رہتی ہے۔ تم نے لیبل سنے، چیزوں کے نام سنے، اپنا نام سنا، چیزیں دیکھیں، چھوئیں، محسوس کیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر اپنی ایک پرسنالٹی بنا لی، ایگو بنا لی، انا تشکیل دے لی۔
یہ جو شخص تم نے تخلیق کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب اسی کو تم اپنا آپ سمجھ لیتے ہو وہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ تم وہ تھے جس نے یہ انا، یہ میں، یہ ایگو، یہ پرسنالٹی، یہ تشخص تخلیق کیا تھا۔ تم سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب تم اپنی ہی بنائی اس مخلوق کو اپنے آپ کے ساتھ خلط ملط کر بیٹھتے ہو۔ یہیں سے سارا سراب جنم لیتا ہے، یہیں سے ساری حقیقت دھند میں لپٹ جاتی ہے۔ انا ملکیت ہے تو تم پرفیکٹ ہو، لیکن انا اگر مالک ہو گئی تو اب تم کچھ بھی نہیں، محض ایک غلام ہو۔ دیکھتے ہو اپنی دوڑ دھوپ کو، دیکھتے ہو اپنی انزائٹیز کو، اپنی خواہشوں کو، ان خواہشوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والے دکھوں کو۔ انا اسی سراب میں زندہ رہتی ہے، یہ کبھی تمہیں مطمئن نہیں ہونے دے سکتی، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی تشنا رہتی ہے۔ انا کی خواہشوں پر غور کرو۔ کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز تم پالو تو کچھ دن میں وہ کامیابی بچے کا وہ کھلونا بن جاتی ہے جس میں بچے کو کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ انا کی، مادے کی یہ دنیا مالا میں پروئے پھولوں جیسی ہے، لیکن پھولوں کی وہ مالا، پھولوں کی مالا اسی لیے تو ہے کہ اس میں ایک دھاگا ہے جو سب پھولوں کو جوڑ رہا ہے۔ تمہارے مادے کی دنیا، یہ سارے لوگ، یہ ساری اشیاء مل کر زندگی کی مالا بنتی ہیں، اور اس کو مالا بناتا ہے خدا۔ خدا کو تم اس دنیا سے نکال دو گے تو پھر زندگی کی یہ مالا نہیں رہے گی، بلکہ ہر چیز میں تقسیم پیدا ہو جائے گی، اور یہی تقسیم تمہاری دنیا کا دکھ ہے۔ خدا اس کائنات میں سانس کی طرح ہے۔ تم خدا سے دور ہوگے تو زندگی سانس سے محروم ہوگی، اور سانس سے محروم زندگی کو زندگی کوئی نہیں کہتا۔ دیکھتے نہیں ہو لوگ مر جاتے ہیں تو تم انہیں انسان نہیں، لاش کہتے ہو، میت کہتے ہو۔ خدا کے بغیر یہ کائنات زندگی کا امکان نہیں رہ جاتی، بس ایک قبرستان بن جاتی ہے۔ زندگی کی اس مالا کو پھول پھول دیکھنا بصارت کا کام ہے، اور مالا کو مالا کی شکل میں دیکھنا بصیرت کا کام ہے۔ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ تمہاری اسی دنیا کا حصہ ہی ہوتا ہے، وہ تمہاری اسی دنیا کو ہی جیتا ہے۔ اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، کام دھندے ہوتے ہیں، مگر اس کی بصیرت بیدار ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ الگ الگ دیکھتا ہے، مگر جانتا ہے کہ سانس کا ایک دھاگا ہے جو اس ساری کائنات کو جوڑے ہوئے ہے۔ صوفی ہو کر کچھ الگ کرنا نہیں ہوتا، صوفی ہونا بس اس آگہی کو پا لینا ہے کہ سب الگ نظر آتا ہے مگر سب الگ ہے نہیں۔ یہ کائنات ایک وحدت ہے، اسی وحدت کو محسوس کرنے والا شخص صوفی ہے۔ زندگی کئی رنگ کے پھولوں سے تشکیل پاتی ہے، کئی رنگ کے ان پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں دیکھ لینے والا صوفی ہے۔ زندگی کئی دانوں پر مبنی ایک تسبیح ہے، صوفی ان کئی قسم کے دانوں کو ایک لڑی میں پرو کر تسبیح کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ صوفی وہ ہے کہ جس کی بصیرت کی الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھتی ہے اور منوتو کی تقسیم کھو جاتی ہے۔ ساری تقسیمیں انا کی ہیں، اور صوفی انا سے ماورا ہو جاتا ہے، اور اسی انا سے ماورا ہوتے ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ تقسیم جھوٹ ہے، وحدت سچ ہے۔